لکھا تو سب نے. اور ایسے میں جبریل امی آئے اور ایک تختی زمرد کی پیش کی. کہا اللہ نے یہ بھجوایا ہے، اللہ نے یہ بھجوایا ہے. فاطمہ زہرا اسے رکھو اور پڑھو، جب تم اسے سامنے کرو گی یہ روشن ہو جائے گی. گویا لوح کا ٹکڑا کاٹ کے فاطمہ کے لیے تحفہ بھیج دیا. اس کے اوپر نام چمکتے تھے، یاقوتی لفظ ابھرتے، اور ایک ایک امام کا نام لکھا تھا. زہرا تیری نسل میں اتنے امام آئیں گے، ان کے نام لکھے ہیں. اور جیسے جیسے تختی کے اوراق کھلتے جائیں گے، ہر امام کے عہد کا، ہر مومن اس کا نام آتا جائے گا، اس کی ولدیت آتی جائے گی. اور قیامت تک جتنے تمہارے حسین کے چاہنے والے آئیں گے، سب کے نام اس تختی میں لکھے. اس تختی میں لکھا. تو ہمیں تو یہ خوشی ہے کہ زہرا بی بی کے ہاتھ میں جو تختی تھی اس میں سب کے نام لکھے ہیں. اس سے بڑا فخر کوئی اور ہے کہ ہم خلافت کے ممبر بن جائیں. کیا چاہتا ہے ڈاکٹر اسرار؟ کہ خلافت کو اب وہ واپس نہیں آتی، بھاگ لی کہیں، بھاگ گئی کہیں. خلافت بھاگ گئی، چوتھی کے بعد ہی بھاگ گئی تھی. اس کی چوتھی ہو چکی، جانے کہاں چوتھی کی اس نے. اب وہ واپس نہیں آتی. ہم کیوں بھٹکے؟ کیوں بھٹکے؟ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہدایت قرآن سے کوئی ثابت کر دے تو سر کٹا دوں. اگر کوئی قرآن سے ثابت کر دے کہ انسانوں کی ہدایت خلافت کے ذریعے ہوگی، قرآن کی کوئی آیت دکھا دو. جتنی آیتیں قرآن میں ہیں وہ امامت سے متعلق ہیں کہ قیامت تک ہدایت امام کے ذریعے ہوگی. یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ندا دیں گے اور ہر قوم کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. ایسی آیت دکھاؤ کہ خلیفہ کے ساتھ بلائیں گے. امام کے ساتھ بلائیں گے. یہ آیت ہے اور اس پر نبی کی حدیث ہے. یہ آیت تھی اور حدیث سنیے. اور حدیث یہ ہے کہ نبی نے فرمایا اگر کسی نے، بہت قیمتی جملہ دے رہا ہوں، اگر کسی نے پتھر کو بھی اپنا امام بنایا ہوگا تو اس پتھر کے پیچھے اس کو بلائیں گے. پتھر آگے چلتا ہوا آئے گا اور اس سے ہم پوچھیں گے کیا تو ان کا امام ہے؟ تو جملہ سن لو کہ اگر پتھر کا امام آ رہا ہے تو امام اگر بن بھی رہا ہے تو پتھر کا امام بن رہا ہے، پتھر کا بھی نہیں ہے. ارے پتھر کا تو مل نہیں رہا، پتھر کا تو مل نہیں رہا. اور اگر کوئی دعوے دار ہے تو پھر آپ ہمیں دکھا دیجئے. اور اگر آپ نہ دکھا پائیں تو آئیے، چلیے مینا میں چلیے، ہم آپ کو دکھائیں. لیکن آپ یہ کہیں گے صاحب حج کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، حج کی کتاب میں لکھا ہے یہ 3 شیطان کھڑے ہوئے ہیں. چلیے آپ نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا. یہ 3 شیطان کھڑے ہیں تو بھائی آدم کے مقابلے میں شیطان خلافت چاہتا تھا، آدم کو مل گئی. یہ پتھر کے شیطان کو خلافت نہیں ملی. کہاں ملی؟
انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم تم ہو خلیفہ۔ اب آدم نے کیا خلافت کی زمین پہ آ کے؟ نہ کوئی زمین، نہ کوئی لشکر، نہ کوئی تاج، نہ کوئی تخت، کیا کیا؟ کوئی فتوحات کی ہوں، کوئی، یعنی کس طرح آدم کی خلافت کو ہم تسلیم کر لیں؟ تو اللہ کہے گا کوئی خلافت تسلیم کرنے کی بات نہیں ہے، جس کو ہم نے بنا دیا وہ ہے خلیفہ۔ اب یہ باتیں کرنا بیکار ہیں ٹیلی ویژن پر۔ اب بچوں کو گمراہ نہ کیجئے، مسلمان بچوں کے دماغوں کی تطہیر کیجئے۔ شیعہ، سنی، حنبلی، شافعی، حنفی، جعفری جو بھی بچے ہیں ان کے دماغوں کو آرام سے سجا کے گلاب کے پھولوں کی طرح رکھیے۔ کب تک دھوکے میں رکھیں گے؟ سب چکر چھوڑیے، بس ایک چیز، یہ قرآن ہے، یہ اہل بیت ہے، یہ رسول کے آخری لمحات کی تمنائیں۔ بیٹی نے کہا بابا میں شر میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ کہ دیکھنا کوثر کے کنارے ملوں گا۔ کہا بابا اگر میں وہاں آپ کو نہ پاؤں تو؟ کہ پھر طوبہ کی چھاؤں میں ملنا۔ کہ بابا وہاں بھی ملاقات نہ ہو؟ کہ تو پھر صراط پہ دیکھنا کہ میں سب کو پار کروا رہا ہوں۔ کہ بابا وہاں بھی ملاقات نہ ہو تو کہ جنت کے دروازے پہ ملنا۔ بابا اگر وہاں بھی نہ آپ کو پاؤں کہ پھر مقام محمود پہ آ جانا۔ دیکھیں بیٹی کہلوا کیا رہی ہے؟ بیٹی یہ بتا رہی ہے جہاں جہاں آخرت میں نبی ہوگا وہاں فاطمہ ہے۔ اب مقام محمود کی دعا کرنے والوں نبی اکیلا نہیں، وہاں فاطمہ آ جانا۔ بابا مادر گرامی سے کہاں ملاقات ہوگی؟ کہ جب جنت میں آنا تو 4 قصر تمہیں نظر آئیں گے، آسیہ، مریم، ہاجرہ اور حوا کے قصر ہوں گے۔ ان کے درمیان جو سفید موتیوں کا سب سے اونچا قصر ہو وہی تمہاری ماں خدیجۃ الکبریٰ کا وہی قصر۔ اور زہرا یہ فخر اللہ نے تمہیں اس لیے دیا ہے کہ مجھ پر سب سے پہلے جو ایمان لایا اور میری نبوت کی تصدیق کی وہ تمہارا شوہر علی ہے، اور عورتوں میں جس نے سب سے پہلے تصدیق کی وہ تمہاری ماں خدیجہ ہے۔ تو ہر فخر زہرا کو مل گیا، اس لیے بی بی کو صدیقہ کہتے ہیں۔ شوہر صدیق ہے، ماں صدیقہ ہے۔ شوہر نے نبوت کی تصدیق کی، ماں نے سب سے پہلے تصدیق کی، اور پھر کہا کہ اپنا مال تمہاری ماں نے ہمارے اوپر سے وار دیا۔ یہ تمہارا دوسرا فخر ہے۔ اور تیسرا فخر یہ ہے کہ اتنی بیویوں میں صرف تمہاری ماں سے اللہ نے مجھ کو اولاد دی، اور وہ تم ہو۔ اتنے فخر لیے ہوئے جب زہرا محشر میں آئیں، اللہ اکبر، مختص ہو گیا یہ نام۔ دیکھیے مختص ہو گیا یہ نام فاطمہ۔ یہ بنی ہاشم کا پسندیدہ نام تھا، پسندیدہ نام تھا۔ رسول خدا کی دادی یعنی ابو طالب اور عبداللہ کی والدہ گرامی فاطمہ مخزومیہ، قبیلہ بنی مخزوم سے نام فاطمہ۔ خود جناب خدیجہ کی والدہ یعنی جناب سیدہ کی نانی فاطمہ عائزہ، نانی بھی فاطمہ، پردادی بھی فاطمہ۔ اب یہ زہرا کا فخر بڑھ رہا ہے، خود تو فاطمہ ہے، چچی جو ساس بھی ہیں فاطمہ بنت اسد، فاطمہ زہرا کی نند ام ہانی علی کی بہن،
فاطمہ، نام فاطمہ. خود رسول اللہ نے فرمایا میری دادیاں یا عاتقہ تھیں یا فاطمہ، میں فاطماؤں اور عاتقاؤں کا بیٹا ہوں. یعنی دادیوں اور نانیوں کے نام گنوائے کہ یا عاتقہ نام ہوتا تھا یا فاطمہ نام ہوتا تھا. حدیث رسول ہے. اب یہ نام تبرک بن کے چلا، تبرک بن کے چلا. فاطمہ زہرا فاطمہ، زینب کا نام بھی فاطمہ، ام کلثوم کا نام بھی فاطمہ، اور بیٹیوں کے نام بھی فاطمہ، علی کی اور بیٹیوں کے نام بھی فاطمہ. امام حسن نے بھی اپنی بیٹیوں کے نام فاطمہ رکھے، امام حسین نے بھی اپنی بیٹیوں کے نام فاطمہ رکھے. نام چلا، نام چلا، آگے چلتا گیا نام. امام حسن کی بڑی بیٹی فاطمہ بنت الحسن، امام زین العابدین کی زوجہ، امام محمد باقر کی ماں فاطمہ بنت حسن. وہ فاطمہ چوتھے امام علی، فاطمہ اور علی پھر ملے. جب فاطمہ علی ملے تو جو بیٹا پیدا ہوا محمد، یعنی محمد کا نام رہ گیا علی اور فاطمہ. نہیں سمجھے؟ پھر پوتے میں محمد آیا، علی اور فاطمہ نے پھر اس نام کو زندہ کیا. پانچویں امام محمد باقر. زندگی کس نے عطا کی اس نام کو؟ علی اور فاطمہ. علی حسین کے بیٹے، فاطمہ حسن کی بیٹی. لیکن فقر بڑھا. اب چونکہ فاطمہ زہرا کی پوتی ہے تو یہ فقر، واحد فقر صرف ملا تو حسن کی بیٹی کو ملا، جو کسی اور کو نہیں ملا. اللہ جس کو بھی نعمتیں دینا شروع کرے تو دیتا چلا جائے. اب آپ دیکھتے جائیے، فاطمہ بنت حسن، حسن کی بیٹی، وہ واحد خاتون ہیں جن کا دادا امام علی، جن کا باپ حسن امام، جن کا چچا حسین امام، جن کا شوہر زین العابدین امام، جن کا بیٹا محمد باقر امام، جن کا خسر حسین امام، جن کے 8 بیٹے مہدی تک امام. امام. اب ایسی بی بی کوئی نہیں ہے جس کا دادا امام ہو، جس کا چچا امام ہو، جس کا باپ امام ہو. یہ فخر فاطمہ بنت حسن، پانچویں امام کی والدہ. لیکن فاطمہ کے معنی کیا ہے؟ فاطمہ کے معنی ہے جہنم کی آگ سے بچا لے جانے والی. یہی تو ہمارا سہارا ہے کہ بی بی سے جو محبت کی ہے، اس محبت کا صلہ یہ ملے گا کہ بی بی ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لیں گی. وہاں یہ نہیں گنا جائے گا اس نے کیا گناہ کیا، اس نے کیا گناہ کیا، اس نے کیا حسین والے آ گئے، حسین والے آ گئے. میری کتاب ہے غم حسین اور عزاداروں کی شفاعت، پڑھ لیجئے اٹھا کے. میں نے کتنے حوالوں کے ساتھ لکھا ہے کہ سب سے پہلے جنہیں بلایا جائے گا وہ حسین کے عزادار ہوں گے. اور فاطمہ زہرا کہیں گی یہ میرے ہیں، اللہ کہے گا لے جاؤ، لے جاؤ، بچا کے جہنم سے لے جاؤ. اسی لیے تو تمہارا نام فاطمہ رکھا ہے. تو فاطمہ نام اس لیے رکھا گیا کہ نارے جہنم سے بچا لیں، بچا لیں. اب لفظ آیا ہے امت کو بچا لیں. اب جتنی بھی امت نچی نچائی بچے گی، ارے 73 ٹکڑوں میں نوچی گئی ہے، پتہ نہیں کون سا ٹکڑا بی بی بچا کے لے جائیں گی، کون سا ٹکڑا بچا کے لے جائیں گی. ظاہر ہے کہ 73واں ٹکڑا بچا لیں گی. اب جو 73ویں نمبر پہ ہو، اور اگر 72 ہیں تو 72ویں ٹکڑے کو بچا لیں گے. اس میں تو عزادار کا لفظ ہے. عزادار کسی اور کے ہوتے ہی نہیں. ہر جگہ تو بدعت ہے عزاداری، جہاں بدعت نہیں ہے وہ عزادار اور وہ صرف حسین کے ہوتے ہیں. تو فاطمہ کے نام میں یہ معجزہ اللہ نے رکھ دیا کہ وہ کہ جو آگ سے بچا لے. تو کون کہہ رہا ہے
کہ ابو طالب کون ہے. ابو طالب کی ماں کا نام فاطمہ، ابو طالب کی دادی کا نام فاطمہ، ابو طالب کی بیوی کا نام فاطمہ، ابو طالب کی بہو کا نام فاطمہ، ابو طالب کی پوتیوں کا نام فاطمہ، ابو طالب کی پروتیوں کا نام فاطمہ. معصومہ قم فاطمہ تک ایران میں جب ابو طالب آئے تو بیٹیوں نے پوتیوں نے دادا کو حلقے میں لیا، پھر بہو بڑھی، پھر زوجہ بڑھی، پھر ماں بڑھی، پھر دادی بڑھی. واحد انسان جو فاطماؤں کے حلقے میں آئے گا ابو طالب. ابو طالب اللہ یہ محشر میں شان ہوگی، یہ محشر میں شان ہوگی. اور پڑھوں گا شان کہ رسول اللہ نے یہ بھی آخری لمحات میں فرمایا کہ زہرا محشر میں تمہاری سواری کس طرح آئے گی. یہ بھی بیان کیا، کل انشاءاللہ تفصیل سے بیان کروں گا. لیکن یہ کہوں گا کہ دنیا میں بھی جو آخرت میں زہرا کی شان تھی وہی دنیا میں بھی تھی. اور ہم نے دیکھا کہ یہودی کے گھر شادی میں گئیں تو سواری کی شان تھی. ہم نے دیکھا کہ فتح مکہ کے روز ماں کی قبر پہ گئیں تو زہرا کی سواری کی شان تھی. ہم نے دیکھا فاطمہ زہرا کی سواریوں کی شان دیکھی ہے. ہم نے ہجرت کے روز مکے سے مدینے لائی گئیں فاطمہ زہرا تو محافظ علی جیسا تھا. ہم نے اس دن بھی زہرا کی سواری کی شان دیکھی. تو کیا یہ سواری کی شان کبھی گھٹ سکتی ہے؟ جو فاطمہ زہرا کی سواری کی شان ہے وہی زینب کی سواری کی بھی شان ہے. ہم نے دیکھا کہ بیٹیوں نے باپ سے کہا ہے کہ کئی دن ہو گئے بابا ہم نانا کی قبر پر نہیں جا سکے ہیں، ہم رسول اللہ کی قبر کی زیارت کو نہیں جا سکے. اچھا زینب اور ام کلثوم اگر تم نے کہا ہے تو ہم تم کو شام کو لے کر چلیں گے زیارت کے لیے، قبر نبی پہ چلیں گے. شام ہو گئی، بیٹیوں نے مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی. کہ بابا شام ہو گئی، ہم لے کے چلیں گے، ہم لے کے چلیں گے. تھوڑا سا اندھیرا تو مدینے میں ہو جانے دو. اندھیرا بڑھا، بیٹیاں صحن میں آئیں. علی نے مڑ کر فضہ کو آواز دی، لاؤ میری بیٹیوں کے برقعے لاؤ، مکنے لاؤ. مکنے اور برقعے لائے گئے. علی نے اپنے ہاتھ سے زینب کو برقع اڑھایا، ام کلثوم کو برقع اڑھایا، مکنا اڑھایا. جب تیار کر چکے بیٹیوں کو تو دونوں بیٹیوں کے گرد طواف کیا. فضہ نے پوچھا آقا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہ یہ دیکھ رہا ہوں جسم کا کوئی حصہ کہیں سے کھلا ہوا تو نہیں. میں نے صحیح طریقے سے برقع اڑھا دیا. ایک بار اپنے بیٹے عباس کو آواز دی کہ محلہ بنی ہاشم کی گلی میں جا کے آواز دو اور کہو علی کی بیٹیاں، فاطمہ کی بیٹیاں، نبی کی نواسیاں باہر آ رہی ہیں، اپنے نانا کی قبر پہ جا رہی ہیں. اور بنی ہاشم سے کہہ دو تیاری کریں. بس عباس کی آواز کا گونجنا تھا کہ علی کے 18 بیٹوں نے تلواریں نکالی اور جیسے ہی بہنیں باہر آئیں حسن اور حسین آگے آگے چلے، دائیں اور بائیں چلے اور علی کے جوان بیٹے تلواروں کو لیے ہوئے آگے آگے چل. عجیب جلوس تھا. اور پھر سب نے دیکھا کہ بوڑھا باپ نیام سے ذوالفقار کو نکال کر کاندھے پہ ذوالفقار کو رکھ لیا. آگے آگے علی چل رہے تھے، اس کے پیچھے علی کے 18 بیٹے چل رہے تھے اور چاروں طرف بنی ہاشم کے جوان چل رہے تھے. اور پکار منادی یہ کر رہا تھا، ارے فاطمہ زہرا کی بیٹیوں کی سواری قبر نبی پہ جا رہی ہے. اے راستہ چلنے والوں راستہ بدل لو، آنکھوں کو بند کر لو، ادب کا مقام ہے. ابھی ابھی دکانوں پہ چراغ جلے تھے. جیسے ہی یہ پکار ہوئی کہ علی کی بیٹیاں زینب اور ام کلثوم مدینے کی شہزادیاں آ رہی ہیں، لوگوں نے دکانوں کو بند کیا، دروازوں کو بند کیا اور جلدی جلدی چراغ بجھانے لگے منہ سے پھونک کر. روشنی نہ رہے، ایسا نہ ہو کہ ہماری نگاہ سواری پہ پڑ جائے. اندھیرا ہو گیا. نبی کی قبر پر بیٹیاں پہنچی. علی نے آگے بڑھ کر قندیل حرم کو دھیما کیا، روشنی کو کم کیا. حسن مجتبیٰ نے کہا
بابا اندھیرا کیوں کر دیا؟ کہا حسن آگے بڑھو، کچھ زائر قبر نبی پہ موجود ہیں، تاکہ ان سے یہ کہہ دو منہ چھپا کر باہر نکل جائیں، نواسیاں نانا کی قبر پہ آ رہی ہیں، نواسیاں نانا کی قبر پہ آ رہی۔ مدینے میں ہم نے زینب کی سواری کی یہ شان دیکھی، اور پھر ہم نے زینب کی سواری شام کے بازار میں دیکھی۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ناقے پہ زینب بیٹھی تھی، بال کھلے تھے، اور حسین کا سر نیزے پر تھا، اور تماشا دیکھنے والے پکار پکار کے کہہ رہے تھے وہ علی کی بیٹی ہے، وہ فاطمہ کی بیٹی ہے۔ تو پکار کر کہا اے سہل ساعدی آگے بڑھاؤ، حسین کا سر آگے بڑھاؤ، تاکہ یہ مہرا نہ مہرا میرے کھلے سر کا تماشا نہ دے۔ بار الہ اس عبادت کو قبول